علماء کے بارے میں یہ تاثر رہا ہے پاکستان کے اندر کہ یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں. یہ صرف تاثر رہا ہے؟ ہاں، اور دیتے بھی رہے. ہاں. اچھا، اسی لیے تنزن MMA کا نام ایک رکھا جاتا تھا جی. اور پھر جو کچھ بھی رہا بعد میں وہ عام طور پہ علماء اسی طرف دکھائی دیتے تھے جس طرف آسمان ہوتا تھا. اب پہلی بار یہ ایسا ہوا ہے کہ تحریکے جو یہ ہمارے جو خاص طور پر دیوبندی علماء ہیں اور دیگر علماء بھی، بریلوی علماء بھی اور تمام، اب وہ انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ اس پاور ایکویشن سے نکل گئے. ٹھیک ہے، تو جب پاور ایکویشن سے آپ نکل جاتے ہیں تو واپس آنے کا سیاسی راستہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی مخالفت کریں. ہاں. اچھا. تو جیسے افغانستان کے معاملے پہ، جیسے غزہ کے معاملے پہ، اب یہ دونوں، ان دونوں کو پتہ، یعنی علماء کے سارے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ دراصل گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. یہ مولانا فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے، یہ سبھی لوگوں کو پتہ ہے. تو یعنی یہ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. کا آپ دیکھیے نا کہ افغانستان کا ایشو اٹھانے والی سب سے توانا آواز کون ہے؟ PTI. جبکہ اس پر اجارہ کس کا ہوا کرتا تھا؟ علماء کا. مولانا بھی سب سے آگے ہوتے تھے. اچھا، اسی طرح غزہ کے معاملے پہ سب سے طاقتور آواز کہ پاکستان کی فوج کو وہاں نہیں جانا چاہیے، وہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ PTI. اور جو علماء ہمارے جید علماء ہیں وہ سارے پیچھے رہ گئے. تو لہٰذا اب یہ اپنی کھوئی ہوئی جگہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہاں، یہاں سے آگے چل کے علماء اپنی پوزیشن واضح کریں یا تو سیاست سے بالکل پیچھے ہٹ جائیں. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ جو کرتے ہیں وہ جو کرتے ہیں ایسا ممکن ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ خانقاہیں سنبھالیں نا. اس نظام خانقاہی میں اگر آپ کو خوشی ملتی ہے اور آپ کو تسکین ملتی ہے تو بسم اللہ آپ یہی کام کریں. کیونکہ بہت سارے علماء ماضی میں بھی یہی کام کرتے تھے. تاریخ میں ایسے بے شمار علماء کی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے سامنے ایک بہت بڑا مقصد آیا تھا اور انہوں نے اس مقصد کی بجائے کسی اور چیز کو، انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے مصلحت کا راستہ اختیار کیا تھا. اور ان علماء کے نام تاریخ کے فٹ نوٹس میں ملتے ہیں یا ان کا نام مزاحیہ انداز میں لیا جاتا ہے کہ کس طرح ان علماء نے ایک اپنے بادشاہوں کے لیے یا اپنے عمراء کے لیے لایعنی فتوے جاری کیے تھے. تو آج کے جو علماء ہیں ان کے سامنے بھی راستے ہیں. تو اگر میں علماء کی یہ جس پریس ریلیز کی اب بات کر رہی ہیں میں اس کو اس وقت تک یہی سمجھوں گا کہ یہ اپنی کھوئی ہوئی جگہ حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور کوئی مقصد نہیں. فی الحال کوئی اور مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس سے آگے چل کے اگر یہ کوئی باقاعدہ لائحہ عمل اختیار کرتے ہیں تو پھر بات ہو سکتی ہے. اب آپ ذرا دیکھیں نا کہ علماء نے آپس میں بیٹھ کے اتفاق کیا تو اگر یہ ایک سیاسی مطالبہ ہے تو اس میں آپ کو سیاسی جماعتوں کو مل کے بات کرنی چاہیے تھی. ہو سکتا ہے اور یہ جو جتنے علماء ہیں انہوں نے جو دو باتیں کی ہیں ان کے قریب ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن تحریک انصاف کا نام سنتے ہی علماء بدک جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب نے اگر دھتکار دیا ہے میں پھر بھی دروازے پر ہی بیٹھا رہوں.